اس حدیث سے بھی پتا چلا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس صحابہ کرام جا کر دعا کروایا کرتے تھے، لیکن اب مسئلہ یہ ہے کہ یہ حدیث سنن ابن ماجہ اور جامعہ ترمذی میں تو یہاں تک موجود ہے، لیکن المعجم الکبیر الطبرانی کے اندر اس کا اگلا حصہ بھی موجود ہے کہ سیدنا عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں بھی ایک نابینا شخص آیا۔ اچھا، اس نابینا شخص نے جب یہ دعا کی تو اس کی پھر بینائی واپس آ گئی الحمدللہ۔ تو سیدنا عثمان کے دور میں یہ طبرانی کے اندر موجود ہے، ایک نابینا شخص آیا تو سیدنا عثمان نے اس کو یہی دعا تعلیم فرمائی اور پھر اس کی بھی بینائی واپس آ گئی۔ لیکن یہ والا جو پورشن ہے یہ صحیح سند کے ساتھ ثابت نہیں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ اس حدیث میں ایک راوی ہے عبداللہ بن وہب، جو راوی تو ثقہ ہے لیکن وہ مدلس ہیں اور ان سے روایت کر رہے ہیں، اور یہ پیٹ رول ہے محدثین کا کہ مدلس کی ان والی روایت ضعیف ہوتی ہے جب تک سما کی تصریح موجود نہ ہو۔ لہذا یہ اگلا پورشن جس کو سہارا بنا کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد بھی اس طرح کی دعاؤں کو استعمال کیا جا رہا ہے، وہ غلطی پر مبنی ہے۔ وہ پورشن ہے ہی ضعیف، اور مدلس کی ان والی روایت ضعیف ہوتی ہے۔ اگر کسی کو یہ مسئلہ ہضم نہیں ہوتا تو صحیح مسلم کے مقدمے میں یہ میں نے بتایا محدثین کا پیٹ رول ہے، اس میں اسی طرح کی ایک حدیث میں نے ضعیف قرار دی تھی محدثین کے اصول پر، جو مسند امام احمد میں بھی ہے اور الادب المفرد امام بخاری کی اس میں بھی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا، روایت ضعیف ہے، کہ جو شخص اپنے جاہلیت کے نسب پر فخر کرے کہ میں فلاں چودھری صاحب کا بیٹا ہوں، میرا باپ تو اتنا بڑا ایک خاندانی اس کا یہ سٹیٹس تھا، تو اس کو کہو کہ اپنے باپ کا عضو تناسل کاٹ کے اپنے منہ میں رکھ لے، اور یہ بات کنائے سے نہ کرنا، ڈائریکٹ کو۔ اب اتنی بےہودہ بات کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرما انک لعلی خلق عظیم، نبی صلی اللہ علیہ وسلم اخلاق کے بلند ترین درجے پر فائز، اور صحیح بخاری اور مسلم کی متفق علیہ حدیث کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں کنواری لڑکیوں سے بھی زیادہ شرم و حیا موجود تھی۔ آپ یہ بات ارشاد فرمائیں گے کہ اپنے باپ کا عضو تناسل کاٹ کے اپنے منہ میں رکھ لو، ولیعوذ باللہ تعالی۔ اس حدیث میں حسن بصری مدلس ہیں، وہ ان سے روایت کر، تو جس نے اس حدیث کو ٹھیک ماننا ہے طبرانی والی کو، پھر اس کو بھی صحیح مانے۔ تو میں نے یہ علم الکلام سے بھی منطقی، جس کو پنجابی میں پھکی کہتے ہیں، وہ بھی میں نے دیکھا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، آپ نے دیکھا وسیلہ کے متعلق یہ بات بیان کر رہا ہے، 5 پوائنٹ ہیں۔ سب سے پہلا پوائنٹ یہ کہ یہ جو واقعہ بیان کر رہا ہے یہ غلط بیان کر رہا ہے۔ ابن ماجہ میں جو واقعہ ہے 1385 نمبر حدیث میں کہ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے پاس ایک نابینا شخص آیا، تو اس نے دعا کی درخواست کی، تو آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا اگر تم صبر کرو تو بہتر ہے، اگر چاہو تو میں تمہارے لیے دعا کرتا ہوں۔ عرض کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دعا کیجئے، تو آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا وضو کرو، 2 رکعت نفل پڑھو، پھر یہ دعا مانگو اللہم انی اسألک واتوجہ الیک بمحمد نبی رحمہ یا محمد انی قد توجہت بک الی ربی۔ یہ ابن ماجہ کا واقعہ ہے 1385 نمبر حدیث، اور یہ جو واقعہ بیان کر رہا ہے طبرانی کا 8311، یہ واقعہ اور ہے۔ حضرت عثمان بن حنیف رضی اللہ تعالی روایت کرتے ہیں، جو ابن ماجہ میں راوی ہیں صحابی، وہی کہتے ہیں کہ ایک شخص میرے پاس آیا اور اس نے کہا کہ میں عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس جا رہا ہوں، میرا کام نہیں ہو رہا، تو آپ میری سفارش کریں۔ تو حضرت عثمان بن حنیف رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ تم وضو کرو، 2 رکعت نفل پڑھو، یہ دعا پڑھو۔ تو اس ساتھی نے ایسا ہی کیا، وضو کیا، 2 رکعت نفل پڑھی اور یہ دعا مانگی آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے وسیلے والے۔ تو اس کے بعد حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس چلا گیا، اس کا کام ہو گیا، وہ آیا آپ کا شکریہ ادا کرنے کے لیے کہ آپ نے میری سفارش کی ہے، تو آپ نے فرمایا میں نے کوئی سفارش نہیں کی، میں نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں موجود تھا، ایک نابینا شخص آیا تو آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم سے عرض کی، تو آپ نے انہیں یہ دعا سکھائی۔ تو یہ واقعہ ہے طبرانی میں اور اس نے غلط بیان کی ہے۔ اچھا، دوسرا کہ پیٹ رول ہے محدثین کا کہ مدلس ان سے روایت کرے تو وہ حدیث نہیں مانی جائے گی، وہ حدیث ضعیف ہوتی ہے، پیٹ رول ہے، حالانکہ یہ غلط ہے، یہ پیٹ رول نہیں ہے۔ یہ رول کیا ہے محدثین کا؟ یہ کتاب ہے آپ کو نظر آ رہی ہے طبقات المدلسین، یہ ابن حجر عسقلانی رحمۃ اللہ علیہ کی یہ کتاب ہے۔ مدلسین کے بارے میں شروع میں لکھتے ہیں مقدمہ میں کہ مدلسین کی 5 طبقے ہیں، پہلا طبقہ، دوسرا، تیسرا، چوتھا اور 5واں۔ فرماتے ہیں پہلے طبقے والا وہ لوگ بہت کم تدلیس کرتے ہیں۔ مدلس یہ ہوتا ہے کہ اپنے استاد کا نام چھوڑ کے دادا استاد کا نام لے، تو اسے کہتے ہیں مدلس۔
तो पहला और दूसरा तबका जो है वो अन से रिवायत करते हैं, इसलिए उनकी हदीस मानी जाएगी चाहे वो अन से रिवायत करें, इसलिए कि वो बहुत कम तदरीस करते हैं और बहुत बड़े इमाम हैं। जो तीसरा तबका है उसके लिए समाअत की तसरीह होना लाजमी है, वो अन से करें तो उसके लिए कोई ऐसी और सनद मिले जहाँ हदसनी या अखबरनी के अल्फाज मौजूद हों। यानी ये रूल है कि मुदल्लिसीन के 5 तबके हैं, पहला और दूसरा तबके वाला अन से रिवायत करे तब भी उनकी हदीस मकबूल होगी, मानी जाएगी, इसलिए कि बड़े मुहद्दिस हैं और वो बहुत कम तदरीस करते हैं। अब आइए अब्दुल्ला बिन वहाब को इन्होंने ज़ईफ कहा कि वो अन से रिवायत करते हैं। अब्दुल्ला बिन वहाब को इब्न हजर अस्कलानी रहमतुल्लाह अलैह ने अपनी इस किताब में तबकातुल मुदल्लिसीन में पहले तबके में लिया है और नंबर उसका है 17। अब्दुल्ला बिन वहाब मिस्री अल फ़की अल मशहूर अल मरतबतुल ऊला। तो मुहद्दिसीन के उसूल के मुताबिक अब्दुल्ला बिन वहाब अगर अन से रिवायत करे तब भी उसकी हदीस सही होगी, इसलिए कि पहले तबके का ये मुदल्लिस है और ये बहुत कम तदलीस करता था, इसलिए मुहद्दिसीन ने उसूल बनाया कि पहला और दूसरा तबके वाला अन से रिवायत करें तो उनकी हदीस सही मानी जाएगी। इसने क्या कहा जी, अन से रिवायत करने वाले की किसी की भी रिवायत मकबूल नहीं होगी और समाअत की तसरीह होना मौजूद होना लाजमी है, वो भी हम मान लेते हैं। अब्दुल्ला बिन वहाब से समाअत की तस्वीर मौजूद है, वो हदीस में आपको दिखाता हूँ। मारफत सहाबा अबी नुआइम हदीस आपके सामने 4928, उसमें वही हदीस है वो जो वाक़या मैंने आपको सुनाया तबरानी से। हदसना अबू अमर हदसना हसन हदसना अहमद बिन ईसा हदसना इब्न वहाब अखबरनी अबू सईद, कि हमें खबर दिए अबू सईद ने। तो ये इब्न वहाब यहाँ उनकी समाअत की तस्वीर मौजूद है। और दूसरी किताब कौन सी जिसमें उन्होंने एतराज़ किया वो ये है आपके सामने, तबरानी में इसमें है हदसना ताहिर बिन ईसा बिन कैरस मिस्री अल मुकरी हदसना असबग बिन फर्ज हदसना इब्न वहाब अन अबी सईद। अब यह उसने एतराज़ किया कि इब्न वहाब जो अब्दुल्ला बिन वहाब वो अन से रिवायत करते हैं, ये मुदल्लिस हैं, तो इसलिए यदि ज़ईफ़ है। पहली बात ये कि पहले तबके के मुदल्लिस हैं, इब्न हजर अस्कलानी ने इसकी तशरीह फरमा दी है। तो पहले तबके वाला अन से रिवायत करे तब भी उसकी हदीस मकबूल होती है, लेकिन फिर भी हम आपको इसकी समाअत की तशरीह जो है वो हम आपको दिखा रहे हैं। वो किताब आपके सामने है, मारफतुस सहाबा अबी नुआइम हदीस नंबर 4928। हदसना अबू अमर हदसना अल हसन हदसना अहमद बिन ईसा हदसना इब्न वहाब अखबरनी अबू सईद। इसको कहते हैं समाअत की तस्रीह मौजूद होना के सराहत के साथ उन्होंने सुना अबू सईद से। तो वहाँ था इब्न वहाब अन अबी सईद, तो इसलिए उस पर एतराज़ किया। अब समाअत की तस्रीह मौजूद है, यह हदीस हर तरह से ये सही है। तो इस मौसूफ को खुद पता नहीं है और कह रहा है पेट रूल है, पेट रूल का कोई पता नहीं है। तो मैंने आपको बताया कि रूल क्या है। इब्न हजर अस्कलानी रहमतुल्लाह अलैह ने उसके 5 मुदल्लिसीन के तबकात बनाए, पहले तबके का ये मुदल्लिस है, तो अन से रिवायत करे तब भी इसकी हदीस मकबूल है। और उसके बावजूद मैंने आपको दिखाया कि समाअत की तस्रीह मौजूद है। अब इसने जो कहा कि मैं इल्म कलाम से मैं इनको फ़की दे रहा हूँ, जो अब इसको फ़की मिलने वाली है। पहली बात तो ये जो इसने ये बात कही कि वो जो हदीस इसने सुनाई कि अन हसन जो है वो मुदल्लिस अन से रिवायत कर रहा है, अगर आप उस हदीस को सही मानते हैं तो फिर इसको माने, फिर आगे वो कहता बेईमान हो जाए। उस हदीस को अलबानी ने सही कहा है, जिसके बारे में ये कह रहा है कि अगर उसको हदीस को आप सही मानते हैं तो फिर इस हदीस को सही माने जिसमें आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की शान के बारे में इस तरह कि आप ऐसा कह नहीं सकते, उस हदीस को अलबानी ने सही माना है। तो फिर आप कहें कि अलबानी बेईमान है। इसी तरह बहुत सारे और मुहद्दिसीन हैं जिन्होंने उस हदीस को सही माना है। अब आते हैं इस पर कि अगर मुदल्लिस की अन की रिवायत आपने माननी है तो फिर उस हदीस को भी सही माने जो हसन बसरी से रिवायत है, जो आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के बारे में इस तरह के अल्फाज हैं जो आपके बारे में से नहीं कहे जा सकते। इसने यही बताया कि अगर आप अन वाली रिवायत मानते तो फिर उसको भी सही माने। अब मैं आपको दिखाता हूँ कि खुद ये अन वाली रिवायतें इसने अपने रिसर्च पेपर में डाली हुई हैं और आमिश मुदल्लिस से अन से रिवायत करता है, उसके बावजूद ये कहता है कि ठीक है जी, किसी एक ने तो सही कहा होगा ना, सब ने ज़ईफ़ नहीं कहा। तो अब इसका रूल याद रखिए कि ये कहता है कि अगर आप अन वाली रिवायत तबरानी वाली सही मानते हैं तो फिर उसको भी सही माने जो हसन बसरी से, जो आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के बारे में जो बात है जो मुनासिब नहीं है। अब देखिए खुद ये अन वाली रिवायत को लेता है और बहाना क्या बना रहा है। भाई आपने अक्सर काफी दफा आप 5B जो अपना रिसर्च पेपर है वो अक्सर दिखा रहे होते हैं, एतराज ये भी आता है उसमें ज़ईफ़ रिवायतें डाली हुई हैं आपने। ज़ईफ़ रिवायतें
ہم یہ کہتے ہیں کہ اس 5B ریسرچ پیپر میں کوئی ایک روایت ایسی دکھائیں جس کو دور حاضر میں کسی محدث نے صحیح نہ کہا ہو کہ میں نے علم کو ایک جگہ یکجا کیا ہے. کئی حدیثیں شیخ البانی کے نزدیک اور امام ترمذی کے نزدیک صحیح ہے. مثلا وہ جو روایت ہے کہ وہ عبید اللہ ابن زیاد کے نتنوں میں سانپ گھس گیا، اس کو امام ترمذی نے لکھا ہے کہ یہ حدیث صحیح ہے، امام ترمذی نے، اور شیخ البانی نے بھی. شیخ زبیر صاحب کہتے ہیں یہ تدلیس کی وجہ سے ضعیف ہے. تو چونکہ جو البانی صاحب اور امام ترمذی کی تحقیق کے اوپر لائے کرتے ہیں، ہم ان سے تو یہ نالج نہیں کھینچنا چاہتے. اس طریقے سے شیخ زبیر صاحب کی کئی روایتیں تحقیق والی صحیح ہیں، اس کو البانی صاحب ضعیف کہتے ہیں. اس صاحب سے تو مجھے وہ بھی نکال دینی چاہیے. تو ہم نے یہ کیا تھا، یہ مجھے ساری چیزیں پتہ ہیں. ہم یہ کہتے ہیں اس پمفلٹ میں 200 روایتیں، کوئی ایک روایت ایسی بتائے جس کو بالاجماع تمام محدثین نے ضعیف کہا ہو. کسی نہ کسی نے صحیح کہا ہوگا. ہم نے نالج ایک جگہ جمع کی. جی دوستو، آپ نے دیکھا اور سنا کہ ہمیں سب معلوم ہے اس کو امام ترمذی نے بھی صحیح کہا ہے، البانی نے صحیح کہا ہے، لیکن زبیر زئی نے مدلس ان سے روایت کرتا ہے، اس وجہ سے انہوں نے اس کو ضعیف قرار دیا. چونکہ ہم نے علم کو یکجا کیا ہے. وہاں آپ کہہ رہے ہیں کہ ان سے روایت کرے تو پھر آپ وہ بھی حدیث مان لو حسن بصری والی اور ہو جاؤ بے ایمان. اب یہاں کہتے ہیں کہ ہم نے علم کو یکجا کیا ہے. یہ کیسی دوگلی پالیسی؟ اب یہ حدیث آپ کے سامنے ہے، اس نے اپنے ریسرچ پیپر میں ڈالی ہے، ترمذی میں 3780 نمبر، اور اس کو زبیر زئی کہتے ہیں ضعیف ہے، اس لیے کہ اس میں 2 مدلس ہیں، ابو معاویہ اور عامش، اس لیے ضعیف ہے. وہ ان سے روایت کرتا ہے. دیکھیں، حدثنا واصل بن عبد الاعلی حدثنا ابو معاویہ عن العامش عن عمارہ. ابو معاویہ بھی مدلس سے ان سے روایت کرتا ہے، عامش مدلس سے ان سے روایت کرتا ہے. 2 مدلس ہیں جو ان سے روایت کر رہے ہیں. تو اب یہاں ان والی روایت لے رہا ہے، تو اگر یہ لے رہا ہے تو پھر یہ بھی بے ایمان ہو جائے، جس طرح دوسروں کے لیے کہتا ہے کہ حسن بصری والی حدیث کو مان کے ہو جائیں بے ایمان، تو یہ خود بھی پھر بے ایمان ہو جائے. ایک مرتبہ خود وہ لفظ سنیے اس کے. اس میں اسی طرح کی ایک حدیث میں نے ضعیف قرار دی تھی محدثین کے اصول پر، جو مسند امام احمد میں بھی ہے اور الادب المفرد امام بخاری کی اس میں بھی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا. روایت ضعیف ہے، مطلب وہ اسی طرح ہے. اور نہ امام بخاری نے اس کو ضعیف لکھا، نہ امام احمد بن حنبل نے، لیکن حدیث ضعیف ہے. کہ جو شخص اپنے جاہلیت کے نسب پر فخر کرے کہ میں فلاں چودھری صاحب کا بیٹا ہوں، میرا باپ تو اتنا بڑا ایک خاندانی اس کا یہ سٹیٹس تھا، تو اس کو کہو کہ اپنے باپ کا عضو تناسل کاٹ کے اپنے منہ میں رکھ لے. اور یہ بات کنائے سے نہ کرنا، ڈائریکٹ کو. اب اتنی بےہودہ بات کیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرما سکتے ہیں؟ آپ یہ بات ارشاد فرمائیں گے کہ اپنے باپ کا عضو تناسل کاٹ کے اپنے منہ میں رکھ لو؟ ولیعوذ باللہ تعالی. اس حدیث میں حسن بصری مدلس ہیں، وہ ان سے روایت کر رہے ہیں. تو جس نے اس حدیث کو ٹھیک ماننا ہے طبرانی والی کو، پھر اس کو بھی صحیح مانے. تو میں نے یہ علم الکلام سے بھی منطقی، جس کو پنجابی میں پھکی کہتے ہیں، وہ بھی میں نے دیکھا. جی دوستو، کیا کہا اس نے کہ اگر آپ ان والی روایت طبرانی والی صحیح مانتے ہیں، تو جس کے بارے میں نے کہا ہے کہ طبرانی کی یہ حدیث جو ہے وہ صحیح ہے، اس لیے کہ وہ عبداللہ بن وہب پہلے طبقے کا مدلس ہے، اور نمبر 2 سماعت کی تصریح موجود ہے. کہتا ہے کہ اگر وہ ان والی صحیح مانتے ہیں تو پھر یہ حسن بصری والی بھی آپ صحیح مانیں، تو ہماری تو حدیث ہر لحاظ سے صحیح ہے. اب آپ نے جو حدیث لی ہے ترمذی شریف 3780، اس میں ابو معاویہ بھی مدلس ہے، ان سے روایت کرتا ہے، عامش بھی مدلس ہے جو ان سے روایت کرتا ہے. تو پھر آپ نے یہ حدیث لے کے پھر آپ بھی ہو گئے بے ایمان. یعنی یہ کس طرح کی دوگلی پالیسی ہے؟ ایک طرف آپ نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے وسیلے کے اتنے مخالف ہیں کہ آپ صحیح حدیث کو بھی جو ہے وہ آپ ضعیف کرتے ہیں، موضوع کرتے ہیں، اور دوسری طرف وہی آپ کا جو قانون ہے وہ فیل ہو جاتا ہے. دوستو، آپ کو معلوم ہوا کہ وسیلے والی حدیث بالکل صحیح ہے، لیکن اس کا جو قانون ہے وہ اس کے گلے کا پھندا بن گیا. خود اپنے قانون کے مطابق یہ بے ایمان ٹھہرا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.